غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں. نجوم اهتدى الذين من اقتفى أثرهم رشد واهتدى ومن حان عنهم ضل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. ابھی نعت کا مختصر سا پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے. گلپوشی ہوئی اور میں آپ سے مخاطب ہوا. وقت بڑا طویل گزرا کہ آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی. آج دن عاشوری کا گزر چکا. بڑا ہی مقدس دن. اس تاریخ میں نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتنے انبیاء کرام کی عظیم امتحانات دے کر انہیں سرٹیفکیٹ اور اونچے اور بلند مقام سے نوازا. آج کی تاریخ وہ تاریخ تھی عاشورہ کی. سب سے پہلے زمین پر اللہ کی جانب سے جب بارش ہوئی تو وہ عاشورے کا پہلی دن تھا. بنی نوع آدم حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کی اللہ رب العزت نے تو وہ بھی عاشورے کا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری یہ جوان ناگپور کے رہنے والے ہمارے حافظ قاری عالم ارشد صاحب سادہ طبیعت کے ہیں. علاقے بدار کا خمیر ہے. اپنا علاقے کے اندر کوئی کتنا بھی بڑا بن جاؤ اللہ جانتا ہے کہ اپنے زمین میں ہوں گے متکبر ہوں گے بہت کم. علم ہو فضل ہو ڈگریاں والے ہو آسان اور صحیح اور ایک دم سادہ رہنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے تو آپ کو آشنا کیا ہی ہوگا لیکن اب میں اپنے اعتبار سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں. آپ توجہ دیں اور میری گفتگو کو سماعت فرمائیں بڑے غور سے, ہے نا. میں یہ بولوں کہ میری تقریر بڑی قیمتی ہے اور میں بہت آسمان سے آیا ہوا ہوں. ایسے میں آپ کے علاقے کا ایک انسان ہوں. ہر انسان یہ بولتا ہے کہ میرا دہی میٹھا ہے. کوئی کھٹا دہی بیچتا نہیں. ہر آم بیچنے والا یہی کہتا ہے میرے آم بہت اچھے ہیں. ہر عطار بولتا ہے کہ میرے پاس جو عطر ہے کسی کے پاس نہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ مشک باشد کے بگوید نہ کہ عطار بگوید. مشک وہ ہے کہ وہ خود خوشبو دے اور لوگ بولے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. نہیں کہ عطار بولے کہ یہ چمیلی ہے, یہ چمپا ہے, یہ یاسمین ہے, یہ گلاب ہے, یہ فلاں ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہم کو اللہ نے عقل سلیم نصیب فرمایا اور ہم ایک ایسی پاکیزہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کا تعلق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, شہداء اور صالحین ہے. ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے خمیر میں یہ خوبی رکھی ہے الحمدللہ. ارے غوث پاک کو آپ نے دیکھا, آپ کے ابا نے دیکھا نہیں ہے, لیکن غوث اعظم کا نام آیا تو دل محبت سے لبریز ہو جاتا ہے. خواجہ غریب نواز کو ہم نے نہیں دیکھا اور ان کا نام آیا ہے ہمارے دلوں میں تازگی چلی جاتی ہے. ہم نے امام علی مقام کو نہیں دیکھا ہے. 1450 سال پہلے کی 61 ہجری کی بات ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا نام آیا ہے تو غمگین دل اور تازہ بن جاتا ہے. بالکل تازگی کے ساتھ سنیں آپ. حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے. آج کا جو دن گزرا اس دن اسی دن آپ کو جنت میں پہنچایا گیا. اسی دن آپ کو جنت سے زمین پہ لایا گیا. کچھ روایتیں رہتی ہے, کچھ بات ہوتی ہے, کچھ مسائل سب گھر میں کے اور ہر بات بھی قرآن کی نہیں رہتی. ایک بات کیا کرنا, ہر بات جو ہوتی ہے اپنے معاشرے کے اندر جو ہوتی ہے وہ کہ قرآن پہ ہی پڑھنے کے بعد اپن عمل کرتے کیا. بہت ساری باتیں رہتی ہیں جو تجربے کی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا. آپ ذرا میری بات پر غور کریں.
کچھ باتیں تجربے کی ہوتی ہے، کچھ باتوں کے اندر کچھ پوشیدہ رہتا ہے باتیں، تو ان باتوں کو یہ ہے کیا اور وہ ہے کیا، یہ دیکھیے وہ اپنی جگہ پر ہے، ہر بات سمجھنے کی ہے اور سب باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آیا میرے پاس، بڑے بہت، میں مولانا آدمی ہوں اور پرانا مولانا ہوں، اس لیے میرے پاس آیا، مولوی صاحب میں کیا ابا کا انتقال ہوا نا، تمہارے ابا میرے اچھے دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے وقت مقرر ہے، انسان آتا اور جاتا ہے، نمازی تھے، اچھے آدمی تھے، بہرحال تم کو کیا مسئلہ پوچھنے کا ہے، یہ سال ہی گھر بنایا اور یہی سال بولے وہ لڑکی والے بولتے کہ شادی کر لو، ہماری بھی ذمہ داری ہو جاتی پوری، ہماری رشتہ پہلے ہوا تھا بولے ابا کے ہاتھ سے، لیکن اب وہ یہی سال گھر بنایا اور یہی گھر سال شادی بھی، تو ایسے جمتا کیا، سادے لوگ ہیں، سیدھے سادے ہے نا، یہ تجربے کا مسئلہ ہے، قرآن و حدیث کا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اگر 3 لاکھ روپے رکھو گھر بنانے کے لیے تو اس کو 5 لاکھ روپے رکھو، شادی کے لیے اگر 2.5 لاکھ روپے اٹھا کے رکھے تو وہاں 3.5 لاکھ روپے تو کچھ نہ کچھ ادھاری آئیں پر آتی۔ یہ ایسے کام ہے شادی اور گھر بنانا کہ جتنا اپن بجٹ لگاتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے تجربہ بتایا اپنے جوانوں کو کہ بیٹے یاد رکھنا، جس سال شادی کرنا اس سال گھر مت بنانا، اور جس سال گھر بنانا اس سال شادی نہیں کرنا۔ اب یہ قرآن میں ڈھونڈیں گے تو کہاں ملے گا مسئلہ تم کو؟ یہ تجربے کا مسئلہ ہے، یہ ہے یا نہیں ہے مجھ کو بتاؤ آپ۔ کیا ایسا کبھی ہوا کہ تم نے 3 لاکھ روپے گھر کو لگائے اور 2.5 لاکھ روپے گھر کو لگے؟ ایسا تو میں نے نہیں دیکھا بھائی، میرا بھی کچھ زندگی کا تجربہ ہے۔ شادی کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر گھر والے بولتے ہیں کہ وہ تو ان کے آگے شادی میں اپنے پورے گھر کو کپڑے بنائے تھے، تم دیکھو تو ان کے اکیلے کو بنا رہے کے بعد جی کیا، اچھا ٹھیک ہے لوگ سب کو بنا رہے، بیٹے بڑھتے جاتا ہے، ان کو کیوں بنایا، ان کی عدالت، ان کے اندر تو پورے گھر کو دعوت آتی ہے، تم ایک گھر کو ایک آدمی کو کیسی دعوت دے رہے؟ کیوں آپ آزما لو، دعوت میں بھی اتنے لوگ بڑھ جاتے ہیں، دینے لینے میں بھی اتنے لوگ بڑھ جاتے ہیں، کھلانے پلانے میں بھی اتنے لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ تو کچھ تجربے کے مسائل ہوتے ہیں اور بہت سارے قرآن و حدیث کے مسائل ہوتے ہیں، ہر مسئلے کو ہر مسئلے پر قیاس نہیں کیا جاتا، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بہرحال ہم اب چلتے ہیں، بات یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی اس دن ہوئے، جنت میں پہنچی بھی اس دن، دنیا میں آئے بھی اس دن اور دنیا سے اٹھائے بھی گئے ہیں عاشورے کے دن۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا میں زندہ اٹھا لیا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے مقدس پیغمبر ہیں، 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، اشاعت کی، مگر بڑے ناہنجار قسم کی قوم تھی، نہیں سنا۔ تو آپ نے فرمایا، بددعا دے دی پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ کی، یہ ایسی مخلوق ہے، انبیاء کرام اور اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لا کر بندوں تک پہنچانے والی ایسی پیاری مخلوق ہے، اتنی اتھارٹی ہے۔ تعجب ہوتا لوگوں کو، سیاست کے اتنے اوزار ہیں ان کی، دین کے بارے میں بڑھ لوگ، نبی کے اندر کتنا اختیار ہوگا؟ ارے یہ دنیا فانی، یہ لوگ خون پر اپنے سیاست کی بنیاد رکھنے والے لوگ، یہ زمین کے خطوں پر گھیرے ہوئے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ملک، کیا ہے ایم ایل اے صاحب کو 5 کروڑ روپے اپنے ایریے کے اندر خرچ کرنے کا گورنمنٹ کی طرف سے اختیار کیا جا رہا ہے۔ ایم ایل اے ہاؤس میں چل جائیے بمبے کے اندر، ہر چیز جو ہے وہ 1/4 قیمت میں ملتی ہے۔ بامبے جیسے سٹی میں پھوکٹ میں چاہنے والے کو رہنے کو ملتا ہے، یہ سب معلومات ہے میرے کو۔ پلین کی ٹکٹ کم میں ہو جاتی ہے، بہت ساری اتھارٹیاں ہیں۔ یہ دنیا کے فانی لوگوں میں اتنی اتھارٹیاں، اور خداوند قدوس جس کی سلطنت اور بادشاہت لاجواب ہو، لامحدود ہو، کیا اس کے انبیاء میں کوئی طاقت اور قوت نہ ہوگی؟ ارے خدا کی قسم، اللہ نے وہ نعمتیں دی ہے کہ وہ بے زباں سے کلام کرے تو بے زباں بولنے لگ جائے، بے شک سبحان اللہ، بے جان میں جان پڑ جائے، بے شک وہ خدا کے سلطنت کے لوگ ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا بھی فرمایا تھا تو عاشورے کا دن تھا، اور نار نمرود کو گلزار بھی فرمایا تو عاشورے کا دن تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، اتنی لمبی جمدائی کے بعد 950 سال گزر گئے، تو کہا من الکافرین دیارا رب لتذر من الکافرین دیارا، اللہ ان کافرین میں سے کسی کو باقی بدرت نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ بنا دو کشتی،
پہلی شروع کشتی بنائی حضرت نوح علیہ السلام. اس سے پہلے کشتی کا تصور نہیں تھا, کوئی تصور نہیں تھا کشتی بننے میں. لمبا چوڑا نہیں سنانا چاہتا ہوں میں. تو سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کی جب شہادت ہوئی کوفہ کی جامع مسجد کے اندر, وہاں جب بھی جائیں گے آپ, میں گیا تھا. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد کے امام تھے, وہیں پہ شہید کیے گئے. آپ کعبے میں پیدا ہوئے اور وہی مسجد جامع میں شہید ہوئے. وہ مسجد کے صحن کے اندر ایک حوض ہے. اس زمانے میں تنور تھا, روٹیاں بناتے ہیں تنور کے, گول والا تنور ہوتا ہے جس میں چھاپ کر روٹی بنائی جاتی ہے. وہ تنور تھا. سب سے پہلے جو پانی نکلا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے وہیں سے نکلا تھا, کوفہ سے. اور زمین بھی پانی اگل رہی تھی اور آسمان بھی 6 مہینے تک پانی اگلا. صرف وہ 40 مرد اور 40 عورتوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے, اور وہ جانور کے جوڑے جو آپ کے کشتی میں سوار تھے, یقین جانیے ان کے علاوہ پوری زمین, پہاڑ اور درخت, شجر, حجر, پوری دنیا غرق ہو گئی. وہ عذاب الہی تھا, قہر خدا بندی تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے, مطلب روایات آئی تھی کچھ تو سب ہو گیا. جوتی پہاڑ پر جا کے کشتی ہوئی, وہ بھی عاشورے کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ بھیا تمہارے پاس کیا ہے کھانے پینے کا؟ اس تفاصیر کے اندر آتا 7 قسم کا اناج تھا. اناج تور کی دال, اڑد کی دال, مٹر, جو بھی ہوگا 7 تھے. وہ 7 کو ایک ساتھ پکا دیا گیا. اسی کا نام کھچڑا ہے. وہ پورے آدم ثانی تھے, آج دنیا غرق ہو چکی تھی. کنعان ان کا سگا بیٹا چلا گیا تھا, یہ کھانا بن گیا, اسی کا نام کھچڑا ہے. تو کب بنا تھا وہ؟ عاشورے میں. تو آج بھی مصر کے اندر یہ کئی اناج ڈال کر کھانا بنایا جاتا ہے. اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ طبیخ الحبوب, یعنی دانوں اس کا پکایا ہوا, یعنی اس کو بولو کھچڑا. ہماری زبان میں کھچڑا. ابھی بولے کھچڑا کہاں سے آیا, کہاں سے بتائیں گے آپ کو. تو بہرحال آج کے دن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مقدس صحابی رسول ہیں, سمجھے نا, اور بڑے علم والے ہیں. علم کیا تھا؟ حضور کی صحبت میں جو جتنا زیادہ رہتا اتنا بڑا عالم بنتا. حضور کہاں سے عالم بنے تھے؟ کون سی یونیورسٹی سے, کون سے کالج سے, کون سے مدرسے سے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, ہم نے کتاب و حکمت کا تاج پہنایا. تو تعلیم اللہ نے دی ہے. اب اللہ کی یونیورسٹی سے بڑھ کر کائنات میں کون سی یونیورسٹی ہے؟ بے شک, بے شک, خدا کی بارگاہ سے سیکھ کے آنے والا ہمارا نبی, بے شک, ہر بات لازوال, ہر بات بے مثال. پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جی جو ان کی صحبت میں جتنا رہا وہ اتنا بڑا عالم. حضرت عبداللہ بن مسعود غریب آدمی تھے, پیروں میں تھوڑی دبلے تھے, مگر احادیث مبارکہ بڑی پیاری یاد تھی, بڑی یاد تھی. اور اتنا پیارے انداز میں تقریر فرماتے کہ صحابہ ان کی تقریر کو بڑا پسند فرماتے. حضور کے بڑے خادموں میں سے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو بسایا تھا. کوفہ میں تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کہ تم تعلیم دو. آپ نے وہاں کے جوانوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو علم حدیث میں اتنی مہارت عطا فرما دی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا باب العلم جب اس کو اپنا مرکزی حیثیت کا ادارہ کوفہ کو بنانے کے لیے آئے, لوگوں نے جب آپ کا استقبال کیا تو کئی ہزار نوجوان جو علم سے مزین تھے, حضرت علی نے ان کے علم کا مشاہدہ فرمایا تو فرمایا عبداللہ تو نے تو پورے بستی کو عالم بنا دیا. ذرا سا بولوں کیا, بولو حضرت علی کی بات ہے تو ذرا سا طبیعت خوش کر لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم کیسا تھا, سن لو, ایمان کی دنیا تازہ کرو. میں اپنے گھر سے نہیں بول رہا, ہر بات تم دل میں نقش کر لو کہ میں جوان مقرر نہیں, اب سمجھ جانا 60 سال کا آدمی تم سے بول رہا ہے. تجربہ, علم وغیرہ اپنی جگہ پر اب مسلم ہے, ذرا بڑے غور سے آپ سنیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے. کون ہے؟ انا دار الحکمہ, میں حکمت کا گھر ہوں. وہ بھی بات کہی, فرشتوں میں یہ بات, انسانوں میں یہ بات,
کائنات میں یہ بات پھیل گئی کہ علی کے دروازے ہیں. اب پتہ چلا کہ اگر حضور کے شہر علم سے کچھ نعمتیں پانا ہے, کچھ برکتیں پانا ہے, جو خدا نے خزانے دیے اس کو حاصل کرنا ہے, تو علی کے ذریعے ہی تم نبی کا علم لے سکتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. دروازے ہی سے تو جائیں گے, کسی گھر میں کہاں سے جائیں گے آپ؟ اگر دروازے سے نہیں جائیں گے تو کیا بولیں گے لوگ؟ سمجھ رہے نا, دروازے سے جانا پڑتا ہے. اگر دروازہ ٹوٹ کر جاؤ گے یا دوسرے راستے سے جائیں گے تو لوگ شریف آدمی نہیں سمجھیں گے. حضرت باب العلم حضرت علی مرتضیٰ شیخ ایک مرتبہ امتحان کے لیے فرشتوں کے سردار سارے انبیاء کی بارگاہ میں خدا کی وحی لانے والے, ان کے عالم یہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ان کو 600 پر اللہ نے عطا فرمایا. اگر مشرق میں رکھ دے تو مغرب تک منڈپ ہو جائے, ایسی 600 پر ان کو اللہ نے عطا فرمایا. انسان ان کی حیبت کو برداشت نہ کر سکتا ہو. حضرت جبرائیل کوئی گلی میں رہنے والے شخص کا نام نہیں ہے. حضرت جبرائیل کو پڑے دلاوروں میں دیکھا تو ان کے پیروں کی زمین نکل گئی. وہ ان کا نام حضرت جبرائیل امی ہے. حضرت جبرائیل امی ایک انسانی شکل میں اللہ نے ساتھ نوری فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے. اے فرشتوں کی تشریف لائے, کہا علی تمہارے بارے میں سنا ہے کہ آپ باب العلم ہیں, بڑے علم والے ہیں, ذرا یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ بول سکتے ہیں کوئی کتاب کی بات کرو, قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات کرو, مسائل کی بات کرو, وضو کی بات کرو, وضو کے مسائل کی بات کرو, غسل کے مسائل کی بات کرو. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل تو نوری فرشتے ہیں, پتہ نہیں عرش پر ہے, فرش پر ہے, سدرہ میں ہے, کہاں ہے؟ نہیں. مگر حضرت علی مرتضیٰ نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا. سمجھ رہے نا, سیٹلائٹس تو کیا ہے, وہ امریکہ کدھر, چین کدھر, اور یہ کدھر, وہ کچھ بھی نہیں. بے شک خدا کی قسم کچھ بھی نہیں. حضرت علی نے آگے دیکھا, نیچے دیکھا, اوپر دیکھا, پیچھے دیکھا, فرمایا واللہ جبرائیل تو ہے. سبحان اللہ. فرمایا اللہ اکبر. تم نے پورا کہا میں نے آئے دائیں دیکھا, مشرق مغرب شمال جنوب, عرش معلا اور تحت الثری تک دیکھ لیا. سبحان اللہ. تعجب تم کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پاور والے ہیں. بے شک پاور والے جو پاور مانتے ہیں نا, خدا نے جو پاور دیا, خدا کے سلطنت کے سپاہیوں کا عالم کیا ہوگا, ان کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا, ان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. بہرحال حضرت آپ کو بتانا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی دن کوہ جودی پہ ٹھہرے. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ اٹھائے گئے تو وہ بھی دن یہی تھا, اور پیدا ہوئے تو ان کا بھی یہی دن تھا. اور کرب و بلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسے رسول, اولاد علی و فاطمہ, بڑے بڑے اولیاء و اقطاب کے سرتاج, سید الشہداء شہزادے گل کو کبا راکب توش مصطفیٰ, امام عالی مقام, پورے رفقا اور اپنے آل و اولاد کے ساتھ اس سرزمین جسے کربلا کہتے ہیں شہید کر دیے گئے. وہ بیاباں جہاں پانی میسر نہ ہو, جہاں دور تک متنفس نظر نہ آئے. میں کربلا گیا تھا, میں کربلا گیا. میں جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے مزار مبارکہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا سونا لگا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر جو سونا ہوگا آدھا سونا وہی لگا ہوا ہے. 3:30 بجے یا 2:30 بجے ہم پہنچے پلین سے. پہنچنے کے بعد میں دوست سے کہنے لگا کہ بھیا صبح فجر کی نماز پڑھائیں گے, چہل قدمی بھی کر لیں گے, اور سرکار کے روزے میں پہلی شروع حاضری دے دیں گے. بولے آپ پہلی مرتبہ آئے؟ میں ہاں بھائی پہلی مرتبہ نصیب ہوا. یہاں رات نہیں ہوتی. کیا بولے, چلو نا بنا تم باہر تو چلو. قسم واللہ خدا کے گھر میں بیٹھا, ساری دکانیں کھلی ہوئی, تجارت ویسی ہی, پبلک لگے تار. رات یہ لائٹنگ دیکھ رہے ہو آپ, یہ 12 مہینے یہ عالم ہوتا ہے, نہ رات میں پبلک کم, نہ دن میں پبلک کم, نہ اجالے کی کمی, نہ کسی کام کی کمی, نہ کوئی دکان بند. اب میری زبان ہے تو دیکھو, آج کل تمہارے پاس موبائل نظر کو دیکھ لینا. کربلا کا بھی یہاں, کربلا میں گئے ہم,
تو کربلا کے روزے اتنے حسین و جمیل کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ لگتا کہ شاید ہم کوئی دوسری دنیا میں آ گئے. کاظمین شریفین کے روزوں کو دیکھا میں نے, بغداد معلیٰ کے روزوں کو میں نے دیکھا, میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اللہ کیسے یہ اللہ کے مقدس بندوں کے چاہنے والے ہیں. ہر روزے کے ساتھ مسجد ہے اور ایسے حسین روزے کہ کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھی اتنے خوبصورت. 24 گھنٹے پبلک شروع ہے, آنا جانا شروع ہے. اب کربلا, جب کربلا, بہرحال ہم چل رہے تھے جس بات کی طرف چلتے ہیں اور اپنے ایمان کی دنیا کو سنوارتے ہیں. بڑے غور سے آپ سنیں, بہت لمبی تقریر تو نہیں مگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہمارے لیے کارآمدی ہو. اور یہ بھی معلوم پڑے کہ کبھی دل تصور کرتا ہے کہ یا جب تم یہ کہتے ہو ان میں اتنا کرنٹ ہے, جب ان میں اتنی بات ہے, جب ان میں اتنی خوبی ہے, ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے, پھر تلوار بھی چلنا نہیں چاہیے تھا, کند ہو جانا چاہیے تھا. آپ کی مرضی سے سب کام ہونا تھا. پانی میں خود اٹھ کر آ جانا چاہیے تھا اور فلاں کام یوں ہو جانا چاہیے تھا, اور انہوں نے بددعا کر دی تو جیسی تھی مر جانا چاہیے تھا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں راز رکھا ہے, ہر چیز میں کچھ راز پوشیدہ ہے, ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ ہے. آپ کی سمجھ اور ہماری سمجھ کہاں لگا ہے؟ ہمارے سمجھ سے کائنات نہیں چل رہی ہے, خدا کی چاہتوں سے چل رہی ہے. بے شک بے شک. بہت بڑا راز تھا قربانی جو تھی, وہ ایک راز تھا, ایک وعدہ تھا, ایک بہت بڑا قرض تھا, ایک بہت بڑی بات تھی جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے سامنے یہ وعدہ کرنے والے نے وعدہ کیا تھا. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ کس کے باپ پر قرض ہو 50 لاکھ روپیہ اور باپ مر گیا تو بیٹا کہے ہم کو کیا معلوم تم نے دیے کہ نہیں دیے. وہ لوگ نہیں ہیں, یہ خدا کے وہ وفادار بندے ہیں کہ باپ نے جو وعدہ کیا, دادا نے جو وعدہ کیا, ارے پوتے نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا. یہ وہ سچے لوگ ہیں. کہاں ماں شما, کہاں وہ لوگ. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, چلتا ہوں. آج کل لوگوں کا معاملہ کیا ہو گیا, مسلمان اتنا بے قیمت ہو گیا. میں نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا تھا اور اب میں 60 سال کی عمر میں بھی دیکھ رہا ہوں, مسلمان بے قیمت ہوتا جا رہا ہے. کیوں صاحب, میرے نماز تو پڑھ رہے ہیں نا, مسجد تو آباد ہے. ہمارے بچپن میں تو ایک مسجد تھی, گاؤں میں ابھی 5 مسجدیں ہو گئی, 5 تھی 10 ہو گئی. نمازیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, قرآن کی تلاوت ہے, جتنے حافظ کل نہیں تھے آج اتنے حافظ ہے, جتنے عالم کل نہیں تھے اتنے عالم ہمارے پاس ہے. پریشانی کیا ہے, پریشانی کیا آ گئی, کیوں تکلیف میں ہے؟ اتنے لوگ پڑھے لکھے ہو گئے. ایک بتاتا یزید بہت اچھا انسان تھا, صحابی کا بیٹا ہے. ارے دل ڈال دیے, دل سمجھ رہا نام کو, تو دل میں کیا ہوگا, ہر عقیدے میں پانی ڈال دیے. اب وہ بولے گا پل پل, جب پل پل ہو گیا تو کچھ جھاڑ کو پھل تو آنا نہیں ہے. ارے بولیے نا بھائی, دل آ گیا تو کیا ہوتا, پل ہو گیا تو کام خراب. نہیں سمجھے؟ ایسا کیجیے, آپ اگر کسان ہے, کھیتی والے ہیں, تو پراٹھی کا ایک جھاڑ لگا دیجیے اور لگانے کے بعد میں کیا کرو, مہینہ بھر کے بعد میں اکھاڑ کر پھر وہاں لگاؤ, پھر وہاں سے اکھاڑو یہاں لگاؤ. ایمانداری سے بتاؤ تم کو اس کو پھول پتے آتے ہیں, بونڈی لگتی ہے اس کو, چہرے میں میرا بونڈی لگ گئی تو, کیونکہ سب ٹوٹ جائیں گے اس کے. اور سائے کے نیچے بھی جھاڑ آ جائے, بڑا ببول کا جھاڑ ہے, بڑا آم کا جھاڑ ہے, اس کے نیچے بھی آئے نا پراٹھی کا جھاڑ اتنا بڑا ہو جائے گا, اس کو پھل آئے گا نہ پھول آئے گا. کیوں نہیں وہاں پر پھل پھول آ رہا؟ اس لیے کہ نہ اس کو ہوا مل رہی برابر, ہوا مل بھی رہی ہوگی تو روشنی مل نہیں رہی اس کو اس پر کہ تاکہ پھل اور پھول آئے. تو زمانے کی مصیبتوں کو جب گھیرتا ہے انسان, اسی وقت کیمیا بنتا ہے. اللہ کے راز ہوتے ہیں, اللہ کی کوئی بات ہوئے, اللہ رب العزت کا کوئی نظام قدرت ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو آج ہم لوگ پریشان کیوں ہیں کہ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال عمل بھلے ظاہراً کچھ ہے لیکن عقیدے ہمارے دلدل ہو گئے, کوئی پکا نہیں ہے, مضبوطی نہیں ہے. درخت ایک ہی جگہ پر رہتا ہے, وہی درخت پر پھول بھی آتے ہیں, پھل بھی آتے ہیں, پتیاں بھی آتی ہے اور مضبوطی بھی رہتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کسی کا نام ہے جماؤ, کسی کا نام ہے استقامت, کسی کا نام ہے جڑ جانا, اور اسی سے انسان کے ایمان کی صلاحیتوں کے ساتھ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. ہمارے بڑے ڈگری والے نہیں تھے, بڑے بڑے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, مگر لکیر کے اتنے پکے فقیر تھے جو کہہ دیا بس یہی ہمارا عقیدہ, یہی ہمارے بزرگ, یہی ہمارے بڑوں کی بات ہے, ہم کوئی فیصلہ اس کے علاوہ نہیں کرتے. یہ عقیدے تھے, یہ عقیدتیں تھی تو کل ہماری شان تھی, اغیار کے سامنے عزتیں تھی. لوگ ہمارے گھر کے سامنے سے جاتے تو چپلیں اتار کے جاتے تھے. ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا, خدا کے گھر میں بیٹھے, اتنی عزت تھی مسلمان کی. لیکن جتنی تعداد بڑی ہے اور جتنی باتیں بڑی ہیں, آج ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مقام کیا ہے, ہم کس مقام پہ.
برا فرمائیں اپنے چلے تقریر تو کریں گے، تقریر وہی کریں گے جو کرنا ہے. تو وہاں کربلا کی بات آئی. اب کربلا کے مسافر کی عظمتوں کو دیکھیے. اب یہ مت دیکھیے اب یہ بولے کوئی صحابی کا بیٹا ہے فلاں اس کا بھی بیٹا ہے، لیکن یہ تو دیکھو یہ کون ہے حسین. ہر جگہ تم فائدہ دیکھتے ہیں کہ بینک میں کتنے مہینے رکھے کتنے سال رکھے تو ڈبل پیسے ہوتے. تم کو معلوم ہے پلاٹ خرید کے رکھے تو بعد میں کتنے پیسے بنیں گے، کارنر پہ لے کے رکھے تو کتنے بڑھتے. کہیں بھی تم نفع دیکھتے تو عقیدے میں بھی تو نفع دیکھے. یزید کون ہے یہ بھی دیکھے، حسین کون ہے یہ بھی دیکھے. تقریر کامیاب ہے. آئیے ہم چلتے ہیں امام حسین کے بارے میں. حدیثوں کے اندر میں لوگ بتاتے ہیں بھیا ایسا ہے، کچھ حدیث ضعیف ہے. الحمدللہ میں علم حدیث پڑھاتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. بخاری، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد. جی الحمدللہ میں حدیث تفسیر کی کتابیں پڑھاتا ہوں. علم تفسیر سے اچھی طرح واقف ہوں. کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی کبھی ہے وہ اللہ کا کرم ہے معلوم ہے. میں رہنا چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو. آئیے آپ کی دنیا سدھار جائے گی، سوچیں گے، خیال کریں گے. آئیے ہم چلتے ہیں احادیث کے ذخیرے کی طرف، پھر قرآن کی طرف، اور پھر ہم انشاءاللہ آئیں گے اپنے بزرگوں کے اخلاق عادات کی طرف، اور اپنے کچھ سامان اپنے مہیا کریں گے جس کی روشنی سے اپنا مستقبل روشن ہو جائے. آئیے چلتے ہیں. سنیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہے. بے شک سبحان اللہ. جنت کہاں ہے؟ جنت آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے نہیں بولی صاحب. میں نے کہا نبی کی نگاہ دیکھو. مدینے میں رہ کر ساری امت کے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں اور حسن و حسین کا نتیجہ زندگی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں. زمین ہل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے نکل سکتے ہیں، مگر ہمارے نبی کی بات میں کمی نہیں آ سکتی ہے. نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. اب ان کو وہی نہ مانے جس کو جانا ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور جس کے سردار ہے اور اللہ جس کا سردار ان کی غلامی میں ہم کو رکھ دے تو قسم خدا کہ ہمارا بیڑا پار. ذرا سا تاریخ کا ایک جھروکا ان کو اس کی عظمت معلوم پڑے. کیونکہ ہمارے نوجوان بچوں کو ابھی موبائل نے اتنا دور کر دیا سب سے کہ موبائل کھیلنے والے بچے کو اگر ماں بولے بیٹا دودھ لا، ایسے ماں کیا نکال کے ماں کو دیکھتا ہے. نہیں سمجھ نہیں بات. گیم ادھر ادھر چل جا رہا. ابھی ان کو فرصت نہیں ہے کہ کتابیں پڑھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اپنے بزرگوں کی عزت کرے، اپنے بڑوں کا کہنا مانے. ابھی بہت جوان ہمارا دور ہو رہا ہے. ابھی ہم کو ان کو قریب کرنا ہے. ذرا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے سے پہلے ذرا سا میں بتانا چاہتا ہوں نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کے بارے میں صحابہ کی زندگی کیا تھی اور نبی سے کیسی الفت صحابہ کی. یہ ذکر کرنا ضروری ہے. اپنے امام حسین معلوم پڑیں گے کیا ہے. جب یہ بدر اسلام کی پہلی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی ہاتھ میں لی اور ہاتھ سے ریت پر ایک لکیر کھینچی، یہاں ابو جہل مرے گا. تو جنگ سے پہلے بتا سکتے کہ اپن مریں گے کہ وہ مرے گا؟ نہیں. یہ بتائیے ایمانداری کی بات. اٹھا کے دیکھ لو جتنی بھی کتابیں ہوں گی عربی کی اور جتنی بھی تاریخ کی لکھی ہوں گی، جتنی حدیث کی کتابیں ہوں گی، دیکھ لیجیے حضور نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ کی لاش ہوں گی، یہاں شیبہ کی لاش ہوں گی. سب بتا دیا. قسم خدا کی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا اتنی جنگ کے اندر ہاتھ کفگیروں کی طرح اڑتے رہے، سر تربوزوں کی طرح گرتے رہے، خون بہتا رہا، مگر کیا مجال ہے کہ ریت مل جائے اور نبی کی بنائی ہوئی لکیر کو توڑ دے. قسم خدا کی ابو جہل کے لیے جہاں لکیر کھینچی ابو جہل کو وہی مرا ہوا پایا، عتبہ کو وہی مرا پایا جہاں نبی نے کہا تھا، شیبہ کو وہی مرا پایا جہاں پہ نبی نے فرمایا. یہ شان والا پیغمبر ہے، وہی والد الکتابہ کا تاج ہے. ہم نے اپنے نبی پر عقیدہ اپنے گھر میں نہیں، قسم خدا کی قرآن و حدیث کو پڑھ کے بنایا. وہ شان والا پیغمبر. اب اس میں ایک صحابی ہے جن کا نام سواد ہے. ان کا دور تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی اور کپڑے نہیں تھے، غربت کی وجہ سے تیبند پہنے ہوئے تھے. تو جب لین لگائے تو سرکار نے کیا کیا کہ چھڑی ماری ان کو، اندر ہو جاؤ.
हुजूर ने देखा कि ये तो 313 है, जिसमें नौजवान बच्चे भी है, बूढ़े भी है, अधेड़ उमेर के भी हैं, इधर बहादुर है, बड़े बड़े तलवार के धनी शानदार माहिर लोग हैं, नेज़ा चलाने में, तलवार चलाने में, बहादुरी में अपना मकाम रखते हैं, सरदार है। और इधर दुआ मांगी थी सरकार ने, और सरकार ने दुआ मांगने के बाद तारीफ को सुनाओ तो बहुत लंबा हो जाएगा। बताना सिर्फ ये है कि नबी के जिस्म को लग जाने में सहाबा की अकीदत क्या थी। ये मेरे घर की बात नहीं है, ये सहाबा की अकीदत की बात है जो क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए रहनुमा है। शिर्क और कुफ्र का कहीं गुजर नहीं है। जरा सुनिए और ईमान को ताज़ा कीजिए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसी का कुछ मेरे पर बाकी है? तो हज़रत सिमाद ने फरमाया, मेरा क़िसास बाकी है, मेरा बदला बाकी है। क़िसास अरबी का लफ्ज़ है बदला, मेरा बदला बाकी है। तो मैं तुम्हारा बदला क्या चीज़ का? तो आपने मुझको मारा। हुजूर से बड़ा मुंसिफ कौन? आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर, खुदा की मखलूक में सबसे बढ़कर वो बाला। ऐसे नाजुक वक्त में सहाबा की आंखें फटी रह गई। सिवाद, ये क्या कर रहे हो? ऐसे टाइम पे नबी से बदला। सिवाद तो दीवाना है, मोहब्बत रसूल के अंदर मस्ताना है। कहने के या रसूलल्लाह, मुझे बदला चाहिए। पर मैं बदला चाहिए। हुजूर ने उठाई और यही तो मारा था ना मैंने, थोड़ा सा ये ले लो। सहाबा देख रहे हैं। पर मैं या रसूलल्लाह, जिस बदन पे तुमने मारा था उस बदन पे कपड़ा नहीं था, आपको कपड़े हैं। हुजूर जैसे मुंसिफ, हुजूर जैसे कौन सी होगी मखलूक? अल्लाह अकबर, सबसे बढ़कर सबसे आला। सारे नबियों के सरदार ने अपने जिस्म अतहर से कपड़े को उठाए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहेदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, कान शम्स तदरी फी वजही, चेहरे मुबारका वो था पैगंबर का कि जैसा मालूम पड़ता सूरज आपके रुखसारों में चल रहा। सुभान अल्लाह। बदन को देखा, उठा के कमची को रखा और सीधा जाके बदन को चिमट गए और अपने गर्दन को मलने लगे, पेशानी को मलने लगे, चूमने लगे। अल्लाह अल्लाह। जो लोगों ने देखा तो बड़ी हैरत हुई, अरे ये सिवाद क्या कर रहा है? बदला लेने का बोला था लेकिन जिस्म को जिस्म मल रहा है। नबी ने फरमाया, सिवाद ये क्या? फरमाया, हुजूर तलवारें उधर से भी है, तलवारें इधर से भी है, जंग का मामला है, पता नहीं कब रूह निकल जाए, कब शहीद हो जाऊं। मैं ये सोच रहा हूं कि खुदा शहादत का मकाम दे दे, मगर मेरे मौला तेरे हबीब का जिस्म मेरे बदन से टच तो हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी की मेराज हो जाए। माँ मिले ना मिले, बाप मिले ना मिले, औलाद मिले ना मिले, नबी का जिस्म मुत्तसिल हो गया, मेरा नसीब वो जो सुरैया से बढ़ गया। नबी की चाहत, ये है सहाबा की जिंदगी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें से तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। इसलिए इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, मौलवी से बरेलवी, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह नजात। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह नजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बहरहाल आइए चलते हैं, आपको सुना रहे हैं तो बिल्कुल इत्मीनान से आप समाअत फरमाएं। तो जब बदन टच हो जाए, उनकी मेराज हो जाए। ये कौन है? हसन और हुसैन। कसम खुदा की, जब इमाम हुसैन पैदा भी नहीं हुए थे तो हुजूर की चची अम्मे रसूल हज़रत अब्बास की बीवी, जिनका नाम उम्मुल फज़ल था, बारगाह रिसालत में आई, हदीस की किताबें उठाकर देखें, और सहमी हुई थी, चेहरा मुतगय्यर था, कहने को जाती लेकिन हिम्मत न होती। या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि बयान करने की हिम्मत नहीं जुट रही है। हुजूर ने फरमाया, हिम्मत करो ना चची जान, बोलो ना, कैसा भी ख्वाब हो। सुभान अल्लाह। अरे नबी हर इल्म में बेमिसल बेमिसाल, यही समझ लो बस। फरमाया बयान तो करो। फरमाया मैंने ये देखा है ख्वाब के अंदर कि आपके जिस्म का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, बड़ा अच्छा ख्वाब है, बड़ा अच्छा ख्वाब। बोले क्या? अभी फातिमा के यहाँ औलाद पैदा होने वाली है, इससे पता चल गया उसके यहाँ बेटा पैदा होगा इंशाअल्लाह, और सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। दुनिया ने देखा, वो दुनिया जिसको इमाम आली मकाम शहजादे गुल को कबा कह रहे हैं, वो ही 5 शाबान 4 हिजरी में पैदा हुए।
اور سب سے پہلے ام الفضل کے گود میں دیے گئے. آپ بھی پیدا ہوئے اور میں بھی پیدا ہوا. ارے بولو نا, اپنے کان میں اذان کس نے دیا؟ وہ بولیں گے مولوی صاحب آپ معلومات لینا پڑے گا. تم تو ذرا ہمارے بادشاہ کی طرح تم تھے, ہم کو کیا معلوم کس نے اذان دی. یہ بات تو کبھی پوچھی نہیں ہم نے ہمارے امی سے, اذان کس نے دی. کسی کے کان میں اس کے ابا نے اذان دی ہوگی, کسی کے کان میں اس کے بھائی نے اذان دیا ہوگا, کسی کے کان میں ماموں نے دیا ہوگا, نہیں تو کسی مسجد کے مؤذن صاحب نے دیے ہوں گے. امام صاحب سے اچھی دوستی ہوں گی ابا کی تو کسی حافظ صاحب نے دی ہوگی. ارے بولو, کسی عالم صاحب نے دیے ہوں گے, کسی پرہیزگار نے دیا ہوگا. مگر قسم خدا کی, یہ امام جس کربلا میں شہید ہونے والے ہیں, ان کے کان میں اذان ہمارے جیسے گناہگاروں کے امام نے نہیں, ہمارے جیسے گناہگاروں کے حافظ و عالم و قاری نے نہیں, معصوم اللہ کی مخلوق تمام انبیاء کے امام سید المرسلین نے اپنی زبان مبارک سے اذان دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اپنا لعاب دہن ڈالا ہے, اقامت پڑی ہے. قسم ہے خدا کی کہ حضرت امام حسین کی سربلندیوں کو کیا کہنا, جن کے کان میں اذان سید المرسلین نے دی. حضرت امام علی مقام کی عظمتوں کا کیا کہنا. یہی امام حسین کو اللہ کے پیغمبر کبھی اپنے پشت مبارک پر بیٹھ کر سواری کی طرح چلتے اپنے گھر کے. یہ بدن کے لگنے کی بات سمجھ جاؤ. صحابی ایک مرتبہ میں اپنی معراج سمجھ رہا ہے, حسین تو کبھی نماز میں بھی پشت رسول پہ بیٹھ جاتے تھے. تو حضور اپنی نماز کو طویل کر رہے ہیں, اور اسی پر بس نہیں ہے, کبھی تو امام حسین کو سینے سے لگا لیتے ہیں, کبھی اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں. اور جب یہ باتیں کہی اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول تنہا ہوئے, پیار کیا نواسے سے, تو اس کے بعد میں تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے چچی نے اور آپ کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں ٹپٹپا گئی. ابھی پیدا ہوا حسین اور ابھی حضور کی آنکھیں ٹپٹپا گئی, آنسو آ گئے. پوچھا یا رسول اللہ, عرض گزار ہوئے پیغمبر, یہ آنسو کیسے؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے, بتا دیا کہ قریب آپ کی امت حسین اور اس کی آل کو, اس کی اولاد کو, اس کے رفقا کو ایک سرزمین پر شہید کر دے گی. میں نے کہا اس سرزمین کا کچھ حصہ, تو انہوں نے کہا میں لا کے دیتا ہوں. انہوں نے ایک مٹی لا کے دی, سرخ مٹی. ابھی فاطمہ کو نہیں بتایا گیا, ابھی اور کسی کو اطلاع نہیں کی, کہ اپنے بزرگوں کو بتایا گیا کہ یہ حسین جس کی خوبصورتی کو تم دیکھ رہے ہیں, ایک دن وہ آئے گا کہ کربلا میں اپنے آل اولاد کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. لیکن اللہ کے پیغمبر کی دعا اتنی مقبول کہ حضور نے فرمایا مولا میرے حسین کو شہید ہونے سے بچا لے. تو دیکھا جب بھی حضور تشریف لاتے, بلکہ مسجد نبوی سے لگا ہوا گھر تھا, جو لوگ مسجد نبوی میں گئے تو حضور کا جہاں مزار ہے نا, اس کے بازو میں حضرت علی کا گھر تھا. بعد میں ادھر گئے جہاں مسجد علی ہے. جو لوگ مکہ گئے, مدینہ گئے, ان کو پوچھنا, مدینہ جانے والوں کو, مدینہ جانے والوں کو معلوم ہے. بہرحال حضور کے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے اور آواز ہونے کی آتی تو چلے آتے گھر, اور دیکھتے کہ فاطمہ کام کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حسین رو رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کام کم کر لیا کرو, حسین کو رات رلایا کرو, حسین کے رونے سے میرا دل دکھ جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسلمانوں, امام علی مقام کے مرتبے کو کم سمجھتے ہو. قسم خدا کی, ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, ہر استاد اپنے شاگرد سے پہچانے جاتا ہے, ہر باپ اپنی اولاد سے پہچانا جاتا ہے کہ تم نے اولاد کی کیا تربیت کی ہے. ذرا ایمان سے بتاؤ, حسین کی عظمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں, مقام حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی کرامتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی طہارتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, کہیں جاؤ مت, اجمیر چلے جاؤ. یہ امام حسین کے بیٹے 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 کے 21 پشت میں خواجہ غریب النواز دودھیا گنبد کا مکی ہے. اگر وہ انا ساگر کو کہہ دے ایک پیالے میں بلا لے اور دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو اپنی نگاہوں سے دفن کر دے, وہ قوت اور قوت بتا کر امام علی مقام کے شہزادے نے بتایا, ارے نادانو, جس حسین کے صدقے میں خواجہ غریب النواز خواجہ اجمیری کو یہ مقام نصیب ہوا ہے, تو یقین بتاؤ ان کے جد اعلیٰ امام علی مقام کی عظمتوں, رفتوں اور اختیار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلا لے تو انا ساگر چلائے, کیا خوراک نہ آتا؟ آتا سب ہے. بولے کیسا, کیوں نہیں ملائموں نے, کیوں اتنے بچوں کو شہید ہونے دیے, کیوں نہیں. ارے دیوانہ پن چھوڑو, ذرا سمجھ لو. آپ کا بچہ
12वीं का टर्न पॉइंट है इम्तिहान में, ऐसा सेंटर मिला हुआ है, वहाँ पर एसी नहीं है, बोलो ना, क्या नहीं है, एसी नहीं है, आइसक्रीम नहीं रहता वहाँ, 3 घंटे पेपर लिखना पड़ता है, लिखते हैं तब गलत तो नहीं बोलता, मैट्रिक में 12वीं में 3-3 घंटे का पेपर रहता है, बोलो ना भैया, कोई मालूमात में कमी होगी तो इजाफा कर देना, बोलो क्या ज़्यादा अरबी वाले लोग हैं, 3 घंटे का पेपर रहता है, वहाँ आइसक्रीम रहता, एसी रहता नहीं रहता, एसी वेसी जी नहीं। अब कोई बच्चा बोले नाश का पाला, अब्बा जान बहुत गर्मी हो रही है, बाप ने कहा बेटा टाइम खराब मत कर, अभी एक लम्हा कीमती है, कलम चला, पसीना बहने दे, तकलीफ बर्दाश्त कर, सब्र कर। जी बेशक बेशक। घर में एसी तेरे लिए ही है। अब्बा जान प्यास लगी पानी का, बेटा पानी मत मांग, पानी पीने में 2 मिनट जो लगेंगे उतना पेपर खाली जाएगा, वक्त बड़ा कीमती है। खाने को बर्दाश्त कर ले, पीने को बर्दाश्त कर ले, ख्वाहिशात को बर्दाश्त कर ले, ये इम्तिहान है। और ऐसा ही समझिए इमाम आली मकाम और उनकी आले पाक करबला में इम्तिहान में थे। बेटा सब्र कर लो, ये वक्त कीमती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला। अब मतलब की अगर बात करें ना, अपना फायदा यजीद को मानने में है या हुसैन को मानने में है? सुन रे भाई सुन, मेरे घर की बात नहीं, 1 हदीस नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 तुम बोलो, हदीस मिशकात शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, इब्न माजा के अंदर, मुस्लिम के अंदर जाकर देखें, नहीं तो हमारे दारुल के अंदर पीवर अरबी में हदीसों की किताबें मौजूद हैं। ठीक है, जरा देखिए, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हाजत से हुजूर की बारगाह में आधी रात में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया, उन्होंने अपनी हाजत को पूरा किया, बाद में देखते रहे सरकार को, बड़ी मोहब्बत किया करते थे। हुजूर के गुलाम के बेटे थे। देखो, खानदान वालों से मोहब्बत करना अलग है, गुलामों से मोहब्बत करना एक अलग बात है। कितनी मोहब्बत करते थे तो उनको नाज था अपने पैगम्बर का। हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो है कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके बदन को उभरा हुआ देख रहा हूँ, क्या बात है? हुजूर ने अपने कंबल मुबारक को हटाया तो देखा तो सीने के दाहिनी जानिब इमाम हसन और बाएं जानिब इमाम हुसैन, सीने से चिमटे हुए। चिमटे हुए करते हैं लोग मोहब्बत। मैंने बोला यार वो कौन सा बदन, नूरी बदन, उसका हसन और हुसैन तुम्हारी किस्मत पे नाज, अल्लाह अकबर, तन से चिमटे हुए हैं, फायदा आपका क्या? जरा सुन लो फायदा, फिर बाद में मत बोलना। एक हदीस नहीं, आप बोले तो 5 हदीसें सुना दूँ, हदीस के अल्फाज सुना दूंगा, परेशानी नहीं। हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं कोई बात बोलूँ नहीं वालों, तो मैं रुक जाता, और दिल से बोलो ऐसे, बिल्कुल वक्त घबराओ, कोई बात नहीं, बेअदबी नहीं होगी। अल्लाह को बोले हुजूर, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह को नहीं मालूम? अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। बेशक। हदीस के अल्फाज है, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर अल्लाह की बारगाह में अपने मोहब्बत का इजहार कर कर सुबह क़यामत तक सारी उम्मत को दर्स दे रहे हैं। ऐ लोगों, कल मत कहना हमको यजीद से मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारे पैगंबर से अगर तुमको मोहब्बत है तो तुम्हारा पैगंबर हसन और हुसैन से मोहब्बत करता था। बेशक। सुभान अल्लाह। और फिर अपने रब से कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, व अहिब्बुहुमा, ऐ खुदा तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और ऐ खुदा उनसे भी मोहब्बत कर जो हुसैन और हसन से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की दुआ है, कब तक? सुबह क़यामत तक जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा, हुजूर ने फरमाया है मेरे रब तू उस बंदे से मोहब्बत फरमा। तो नेर वाले हो, यौतमाल वाले हो, दुनिया के किसी जगह के रहने वाले हो, देहात के हो, शहर के हो, अल्लाह के नबी की दुआ पूरी उम्मत के लिए है। अब बताओ, जिसकी मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत मिल जाए, जिसकी मोहब्बत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, जिसकी मोहब्बत से खुदा हमसे मोहब्बत करने लग जाए, तो फिर हम यजीद को किस पल्ले में रखेंगे? हम तो हुसैन से ही मोहब्बत करेंगे और हम हुसैन ही की मोहब्बत में गुम रहेंगे। परेशानी क्या है? अब इमाम आली मकाम के बारे में सुन लीजिए।
حضور نے فرمایا یہ حدیث مبارکہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنی زبان سے پڑھا، سبحان اللہ. اور کتاب کا نام سماعت فرمائی سنن ابن ماجہ شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، زید بن ارقم اس کے راوی ہے، حضور نے ان چاروں کو خطاب فرمایا، چاروں کے سامنے مخاطب ہوئے اور فرمایا انا سلم لمن سالمتم وانا حرب لمن حاربتم. اے چاروں سنو، جس سے تم صلح کر لو میری اس کے ساتھ صلح ہے، اور جو تم سے جنگ کرے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا. یہ حضور نے اعلان فرما کر بتا دیا حسن سے جنگ کرنے والا گویا حضور سے جنگ کرنے والا ہے، امام حسین سے جنگ کرنے والا حضور سے جنگ کرنے والا ہے. تو صاحب اب وکالت کس چیز کی ہے؟ نبی جس سے محبت کرے ہم اس سے محبت کریں. یہی بات تن تھے، یہی وہ پاکیزہ تن تھے جن سے محبت کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے. آئیے اب وقت چلا نہ جائے اور بہت لمبی تقریر نہ ہو جائے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن عظیم دیجیے، ٹھیک ہے؟ اب اپنے گھر کی بات نہیں، قرآن عظیم. اب قرآن عظیم کے بارے میں تو کوئی مولانا ہی نہیں بولے گا، اور اس کے ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر حرکت پر ایمان ہے ہمارا. قرآن پر رسول کو بولے کہ بھئی حدیث ضعیف ہے بول دیں گے مگر قرآن کو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حضور سے بحث فرمائی، مباحثہ فرمایا. بحث چلی گئی، بڑھتے گئی، بحث جب بڑھ گئی تو کبھی کہتا سمجھائش کی بھی حد ہوتی، بولنا سب کو دیا، زبان چلتی رہتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کون جیتا کون ہارا. جی کشتی میں بھی تو سمجھ میں آتا جس کی پیٹھ زمین کو لگ گئی تو وہ ہار گیا، مگر زبان چلتی رہی تو کیا سمجھ میں آ رہا کیا کون جیتا کون ہارا؟ حیران جیتا سمجھ میں نہیں آتا. حضور نے اپنے دلائل براہین سے ان کو خاموش ساکت کر دیا. ان کے بڑے بڑے علماء تھے جی، بڑے بڑے پادری تھے عیسائیوں میں، لاٹ پادری اس کو بولیں انگلش میں. ان کے بڑے پادری سقف اعظم بڑے صاحب، حضور نے سب کو چت کر دیا، بولے چلے گا سب خاموش ساکت، مگر ٹیڑھا پن نہیں گیا، ہٹ دھرمی نہیں ماننا کرتے. اللہ نے فرمایا ان سے مباہلہ کر لو، سب سے آسان ہے جھگڑا. تلوار کی ضرورت نہیں، لاٹھی کی ضرورت نہیں، چاقو کی ضرورت نہیں، بم کی ضرورت نہیں، بس ایک طریقہ ہے اسلام کے اندر قرآن نے بتایا، وہ سماعت فرمایا. وَقُلْنَا ادْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ کے رسول نے فرمایا لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم خود آؤ ہم خود آئے، اور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ میں جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ڈالے. تم اور ہم حق پر کون ہے؟ ایک دوسرے کو بددعا کریں. جو حق پہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غارت نہیں کرے گا، اور جو باطل پہ ہوگا وہ سال بھر کے اندر میں ذلیل و رسوا ہو کر مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. یہ ہے قرآن کا فرمان. آپ کو کوئی پریشانی نہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزلت هذه الآیات ابناؤنا وابناؤکم ونساءنا ونساءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیجا وفاطمہ والحسن والحسین. حضور نے علی کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا. بچے چھوٹے چھوٹے، امام حسین کو گود میں لے لیا، حسن کی انگلی پکڑ لیا، فاطمہ پردے سے بیچ میں، علی پیچھے. آؤ اے عیسائیوں آؤ، دیکھ لیں گے آج. مگر دیکھو بے ایمان بھی تھے لیکن اتنا تو شعور تھا ان کو بھی، پرانے زمان کے بے ایمان کو بھی اتنا معلوم تھا کہ ایمان والا بڑا نوری ہوتا ہے. ہاں لارڈ پادری نے کہا بھیا خبردار ان سے مباہلہ مت کرنا، قسم خدا کی ان سے مباہلہ کرو گے تو میں ایسے چہرے نورانی دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. بے شک بے شک.
اور بد دعا کر دے تو ہم زمین میں دھس جائے. بولے ہم جزیہ دینا پسند کرتے مگر آپ سے مباہلہ نہیں. جزیہ بولے تو ٹیکس دیں گے مگر مباہلہ نہیں کرتے. حضور نے اب اپنا جلوہ بتایا اور فرمایا سنو میرے، میں اگر دعا کرتا اور تم آمین کہتے، میں بد دعا کرتا تم آمین کہتے، تو قسم خدا کی نجران کے عیسائیوں کو اللہ سور اور بندر بنا دیتا، ان کی بستیوں کو آگ لگ جاتی، پورے رہے ہوئے زمین سے 1 سال کے اندر پوری عیسائیت ختم ہو جاتی. مگر ان لوگوں نے مباہلے کو پسند نہیں کیا، ورنہ آج وہ دیکھ لیتے اسلام کی حقانیت کیا ہے اور رسول اللہ کا کمال کیا ہے اور ان کے شہزادوں کے آمین میں جمال کیا ہے. بے شک بے شک. یہ ہے وہ صاحب. اب قرآن ہے، جلالین شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفاسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حیرت زدہ رہیں گے آپ کہ کیا عظمت خدا ان کے قدوس دین کو عطا فرماتا ہے. اگر ان کی فضائل پہ چلوں میں، الحمدللہ اتنا مٹیریل ذہن میں ہے کہ میں تھک جاؤں گا، مگر ان لوگوں کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جاتا. مگر یہ کربلا کی زمین پر ایسا کیوں ہوا؟ واقعہ کا تفصیل سنو، پہلے کون شہید ہوا، کیا باتیں ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، تو کافی لمبا ہے. ایک بات بتاتا ہوں، بڑے غور سے آپ سنیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فلسفہ شہادت کیا ہے اور امام حسین کا شہید ہونا میں کیا معاملہ پوشیدہ تھا، کیا راز تھا، کیا نیاز تھی. یہ بس بیان کر کر اپنی تقریر کو بس کرنے کی کوشش کروں گا. بڑے غور سے آپ سماعت کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بتاتا ہوں، بالکل جگر تھام کے بیٹھے اور یہ حوصلہ سب کے اندر نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے سب سے آخری مہینہ کون سا آپ نے اسلامی؟ ذی الحجہ. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے اور محرم کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے. پہلے مہینے کے 10 تاریخ کو قربانی اور آخری مہینے کی 10 تاریخ کو. یہ بہت بڑی کڑی ملی ہوئی ہے. کیا کڑی ہے ذرا دیکھیں فلسفہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیشہ دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین. ابھی لوگ بولتے بیٹا دے مولا، مولوی صاحب دعا کرو 3 بیٹیاں ہو گئی، بیٹا ہونا. کبھی بیٹا مت مانگا کرو، سدھرے کہ نہیں؟ بیٹا مت مانگا کرو، نبیوں سے سیکھو مانگنا. حضرت ابراہیم نے بیٹا نہیں مانگا، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا دے. بیٹا کہتا ہوں نیک، نیک ہو تو راحت، نہیں تو وہ بھی عذاب. بیٹا ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے. نیک بیٹا مانگو اور نیک نہیں ہوگا تو ابھی بھی دعا مانگو کہ اللہ اس کو نیک بنا دے. لیکن اس سے بڑا عذاب بھی نہیں. ارے بولو نا، آپ کو برا لگ رہا کیا؟ ہم بھی کسی کی اولاد ہے. ابھی تو بہت پریشان ہے لوگ کو معلوم ہے، بہت ناک میں دم کرے انہوں نے. اولاد کا کام یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہو تو ماں باپ کو کچھ کرنا. اس کے در پہ جاؤ، اس کے در پہ جانے کی کیا ضرورت؟ تیرے گھر میں تو خدا کی رضا ہے. تیری ماں تجھ سے خوش ہے تو تیرا خدا تجھ سے خوش ہے، تیرا باپ تجھ سے خوش ہے تو ادا ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے. وقت پہلے پیسے نہیں ہے کرتے ایسا میرے باپ ابا چڑچڑ کرتا ہے، پیسے نہیں ہے، تیرا انداز تو پیارا ہونا چاہیے. کھرا منہ میں ڈالا کھاڑ کھاڑ پاتے اور اس کے اوپر سے بولتا ہے کہ ابا بھی سمجھتا ہے. تو جب نہ سمجھے سمجھ جائے تو ان کو وقت نہیں بھولنا چاہیے. برا مت مانو، میں تقریر نہیں کرتے رہتا ہوں، سمجھاتے بھی جاتا ہوں. بچہ بولے انجینئر بن گیا، بچہ کیا بولا ڈاکٹر بن گیا، ابا کیا بولے میٹرک پاس. یہ کہا کہ سمجھ تب آپ کو کچھ، ابھی ابا ابا ہی ہے نا. بے شک بے شک. وہ ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، عالم بن گیا، مولانا بن گیا، کچھ بھی بن گیا ہوں میں، ان کے پیروں کی دھول ہے. یہ ماں تیری اگر انگوٹھے بہادر بھی ہوگا نا جنت اس کی قدموں میں ہے. بے شک بے شک. ساس کے قدموں میں نہیں گزارے گئی وہ اگر ماسٹر نہیں ہے تیری ساس کو. ڈاکٹر بھی ادھر نہیں گھس گئی، تیری ماں انگوٹھے بہادر بھی ہے. تو نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے. بے شک بے شک. تو کہاں جا رہا ہے، کدھر گھوم رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کیا ایمانداری سے بولو، تو ڈاکٹر بن گیا، کیا بنا؟ MBBS MD، ہارٹ اسپیشلسٹ، چلڈرن اسپیشلسٹ. بہت بڑی بات. میرا باپ بڑا 8ویں پاس، میں 8ویں پاس. باپ کو دیکھ کو ماننا چاہیے. خدا کے بندے
تیرے باپ کی عزت کرنے کی اگر تو عزت کرے تو خدا تجھ کو عزت اور بڑھا دے گا. آپ نے عزت نہیں کرنا چاہیے. ڈگریوں سے عزت نہیں ہوتی. نادانوں, یہ ماں کون ہے, یہ باپ کون ہے, سنو تم کو. میں کوئی بڑے سے بڑا عالم ہوگا, مفتی ہوگا, قاری ہوگا, اس کو نہیں سمجھتا تھا وہ کس کو بولتے, پیشاب کس کو بولتے. جب یہ پیشاب کر دیتا, پیشاب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا, وہاں بولتے بابا چچی. یہ چچی بتانے والی کون؟ اے ڈاکٹر صاحب, اے مفتی صاحب, اے حافظ صاحب, اے قاری صاحب, اے پروفیسر صاحب, یہی وہ جاہل بات ہے تیری جس نے بتایا یہ پیشاب ہے, اٹھ ہے, یہ گو ہے. یہ بتانے والی پہلی استاد تیری ماں ہے. آج استاد کو سکھا رہا تو تم کو کیا سمجھتا. ہوش میں آؤ جوانوں, تقریریں بہت سنتے ہیں. ماں باپ کی عزت کرو. ماں باپ کی خوشی میں, ان کی رضا میں خدا کی خوشی. اور تقریر نہیں لمبی رولی میں بتانا یہ تھا دیکھیے 90 سال کی عمر میں اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہاجرہ کے برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. واقعہ بہت لمبا ہے, گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہے, لیکن جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ نے جن کو خلیل بنایا تھا, خلیل کہتے ہیں جبری دوست کو جس کے دل میں اپنے دوست کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو. جب دیکھا حضرت سارا گھر میں ہے, سوتن کا معاملہ آ جائے گا. حضرت سارا اتنی خوبصورت تھی, سن رہے نام, حضرت سارا اتنی خوبصورت تھی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے صبح قیامت تک کوئی عورت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو حضرت سارا جیسی. حضرت سارا ہی کا حسن تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا تھا. دادی کا حسن ملا تھا حضرت یوسف علیہ السلام. جی بدن کٹ جائے تو معلوم نہ پڑے, ایسا خوبصورتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. واقعی کو تفصیل میں نہیں لے جاتا, صرف بتا رہا ہوں. تو حضرت سارا سے وعدہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ میں تم کو ناراض نہیں کروں گا, تمہاری بات مانوں گا, تم نے میری بات مانا. اور یاد رکھو نیکوں کے جھگڑوں میں بھی آخرت کے فائدے. بولو جی, آپ کے جھگڑے میں, میرے جھگڑے میں بربادی ہے, مگر نیکوں کی بات نہیں. ادھر ادھر جاتے تھے, دیکھتے تھے, سب کو دولت بھی خوب تھی, فلسطین کی سرزمین پہ رہتے تھے اور خوب اللہ نے دولت سے نوازا تھا. خوب بڑے بڑے بنگلے تھے, بہت خدام تھے, بہت ریوڑوں سے بکریاں تھی, بیڑیاں تھی اور خوب خدام تھے. سوچا کوئی وارث مل جائے تو. اب خانواد ابراہیم کو وارث ملا تھا, اتنا حسین جس کے چہرے پہ نبوت کا غازہ بنا ہوا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے حسین و جمیل, اور پیغمبر سارے کے سارے خوبصورت ہوتے ہیں, کوئی عیبدار نہیں ہوتا. بڑے حسین و جمیل, لوگ دیکھتے تھے, کوئی نہیں دیکھ رہا تو چوم لیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سارا نے دیکھ لیا تو بڑی حیرت میں آ گئی اور فرمایا ابھی اس کے ماں کو اور بچے کو جنگل میں جا کے چھوڑ دوں. اب ایک تو بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا, اتنا پیارا بیٹا. اب فرشتے نے بھی بولا مولا, اے مولا تو نے خلیل بنایا ابراہیم کو, انسانوں کو بڑی عزت دی, خلیفہ بنایا زمین میں آدم کو, اور آدم کی اولاد کو بڑی عظمت دی ہے, اور حضرت ابراہیم کو خلت کا مقام عطا فرمایا, گہرا دوست بنایا. دوست کا سینے میں تو تیری محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو, یہ تو بیٹے کی محبت میں ہے. بتایا اے فرشتو چپ رہو, دیکھو میرے خلیل اللہ کو, ابھی حکم جاتا ہے میرا. جبرائیل تھا وہ, سارا سے جو وعدہ کیا پورا کرو. جنگل میں اپنے بچے کو ننھے سے, جہاں کوئی متنفس نہ ہو, کوئی گھر نہ ہو, کوئی بلڈنگ نہ ہو, کوئی پانی نہ ہو, وہی کعبہ جو بنا ہوا ہے وہی پہ درخت کے اندر رکھ کر چلے آئے. لیکن قسم خدا کی, وہ اللہ کے مقدس بندے کہ جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو ہاجرہ دوڑ کر کہنے لگی یہ بیابان میں اپنے ایک لوتے ایک بیٹے کو جو خانواد ابراہیم کی نشانی ہے, اس عظیم بیٹے کو چھوڑ کر اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہو. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا نہیں پلٹ کر, حضرت ہاجرہ نے خود ہی کہہ دیا کیا تمہارے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا, ہاں. اچھا اس کا حکم ہے تو پھر وہی سنبھال لے گا. یہ عقیدہ, یہ مضبوطی, یہ ایمان, یہ تقویٰ, یہ طہارت, یہ اللہ پہ توکل, یہ ہے ایمان والے. ان پرورش پاتے رہے اور ان کی ایڑیوں سے زمزم نکلا. پورا واقعہ سنا کے نہیں بیٹھوں گا میں آپ کو, صفا کی مروا کی پہاڑیوں پر حضرت کی زبان سے سنا ہوگا آپ نے. بہرحال بچہ بڑا ہوا, گھر آئے, آنے کے بعد پھر محبت میں انگڑائیاں دی. حسین جمیل بچہ دکھ رہا ہے, پیارا بچہ دکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتے نے کہا اللہ
ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا. دوستی کے دل میں دوست کی محبت ہونا چاہیے. تو بیٹی کی محبت میں گم ہے. ادھر سے آتا تو بیٹے کو دیکھتا, ادھر سے آیا تو بیٹے کو دیکھتا, کہیں دیکھا تو بچے کو دیکھتا. اس کا دل میں تو ساری انگڑائیاں بیٹی کی ہے. اپنے لال کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتا ہے. فرمایا دیکھ اے فرشتوں دیکھو یہ بھی منظر دیکھو. آپ دیکھا آواز آئی قرب القربان لرب العالمین, اپنے رب کے عالمین کے لیے قربانی کر دو. آپ نے 100 تگڑے اونٹ نکالے اپنے مال میں سے. 100 ایک قربانی دیتے تو تمہارے کو سمجھتے نہیں قربانی کا بہت چھنڈا لایا تھا جانور مولوں کے ساتھ کتنے ہزار کا 100 اونٹ لا لیے. خدا کے بندے خدا کی رضا کے لیے اگر سارے لوگوں کو بتا رہا فوٹو کھینچ کے رکھ رہے ہو کون سا بکرا والا ہے کون سا جانور ہے تو تو 200 اونٹ قربان کر دیے. اور خواب میں ہی تیسری مرتبہ پوچھا اے رب کس کی قربانی کروں؟ وما قرب القربان لرب العالمین ولدک اسماعیل. خواب میں غیب سے آواز دی تیرا بیٹا اسماعیل. اب ایمان سے بتاؤ اب 90 سال کے بعد میں بھی اولاد کی امید رہتی کیا؟ بولو نا. یہ تو ان کا معجزہ خدا کی قدرت کا جلوہ تھا. 90 سال میں ایک لوتا ایک بیٹا وہ لخت ذکر بعد میں اور اللہ نے دیا اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے. بات لمبی جائیں گی پر وہ بچہ جان کا ٹکڑا قربانی کی بات آئی. آپ نے چھری تیز کر کے رکھ لی اور حضرت حاجرہ سے کہا اسے تیار کر لو. فرمایا کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا ایک بڑے رحم دل ایک بہت بڑے رحیم و کریم بادشاہ کی بارگاہ میں لے جا. بہت اچھی بات ہے. ماں نے بچے کو سجا دیا. شیطان نے آگے ولولہ کیا حضرت ابراہیم کو ان کو عمل کر رہے ہیں. حضرت حاجرہ کو مطلب عورتیں بڑی نازک ہوتی ہے اولاد کے حق میں نہیں بڑی محبت والی ہوتی ہے. ماں کو بڑی محبت رہتی ہے. جی میں بولوں آپ پریشان ہیں کیا؟ امت جھگڑا تو نہیں ہے نا؟ امت تو مٹا لو. اور اگر مر گئے ہوں نا قبر پہ چلے جانا. ہر جمعے کو جایا کرو. ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا حضور فرماتے لکھا جاتا ہے. ہر جمعے کو جانا. اگر چلے گئے تو آئے تو خدمت کر لو. اس سے بڑا کر نصیبہ کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو کہتا نہیں بولا دیوانی وہ تیرے بچے کو ذبح کرے تو باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا. بڑھاپے میں ملا ہوا وہ بھی ایک لوتا ایک وہ بھی شان اس سے شرما جائے. اتنا حسین بچہ آن والے ابراہیم کی شان اس سے وراثت کا مالک وہ بیٹا نادان ہم کو بہکاتا ہے. دیکھو نہیں معلوم اس کے رب نے فرمایا ارے رب نے تو میں بھی ابراہیم کی بیوی ہوں. وہ تو ایک اسماعیل ہے 100 اسماعیل تو دے دوں. سبحان اللہ. یہ ہے ایمان والے. قربانی چلے مینا کی دلگداز گھاٹی آئی. دیکھا ہوگا حاجی ہو حج کرنے والوں عمرہ کرنے والوں مینا کی دلگداز گھاٹی دیکھا ہوگا. اس پہاڑ پہ جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے مشورہ لیا. دنیا کہے گی باپ نے خواب دیکھا بیٹا کہاں تک تیار تھا زبردستی بیٹے کے اوپر چھری چلا دی. نہیں بتایا دنیا کو کہ نگاہ ابراہیم وہ فیض تھا اور خون ابراہیم جس کے بڑے میں روا تھا وہ بھی کتنا معدب اور خدا سے کتنی محبت کرنے والا تھا. آپ نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. تیرا کیا خیال ہے؟ آج کا بیٹا ہوتا تمہارا ہمارا ابا تمہارا خواب ہے تم کو نہیں پڑھنا ہوگا نا تو میں کہیں چائے بیچ لوں گا پیٹ پال لوں گا مگر تمہارے خواب کو تم ہی نپٹو. میرے جان کا سودا تم کون کرنے والے؟ اب میں بڑا ہو گیا مگر نہیں. وہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. باپ کے ساتھ بیٹے کی کیسی گفتگو ہونا چاہیے قسم خدا کی. نہ کالج میں نہ کسی درسگاہ میں نہ کسی مدرسے میں. یہ فیضان نظر تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ بیٹے کے اندر یہ صلاحیت آئی. بیٹے نے کیا کہا قرآن نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. سبحان اللہ. بابا جان جو آپ کے رب نے حکم دیا نا مجھے ذبح کرنے کا کر ڈالو تم مجھ کو صبر کرنے والا پاؤ گے. صبر کرنے والا پاؤ گے. یہ وعدہ تمہارا میرا ہے. خدا سن رہا میں کوئی لغزش نہ کروں گا.
जवानी की कोई ताकत न बताऊंगा, तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए खुदा आसानी करे। या अब इफअल मातूमरू, अब्बा जान जिसका हुक्म मिला है आप कर गुजरिए। इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ये तबलीग तकरीर के लिए सुनाया इसी लफ्ज के लिए, ये कुरान है। इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अब्बा जान आप मुझको सब्र करने वाला पाओगे। क्या है सब्र करने का वादा? किससे है? बाबा जान से। बाबा जान की निस्बत से अल्लाह से वादा। अब भैया आए बेटा बाजा 3 शर्तें हैं। अम्मी जान को ये बात की खबर मत देना, वो बहुत मुझसे मोहब्बत करती है, दिल टूट जाएगा, खुल जाएगी माँ। बोला एक बादशाह के पास है, इतना ही बोल देना। रहम करने वाला मेहरबान बादशाह, रब से बढ़कर कौन। एक मुझे उल्टा लेटा देना कहीं मेरी आंखें और उन सारों को देखकर तुम्हारे दिल में रहम आ जाएगा। का वजन आंखें बंद कर लेना और मुझे जिक्र कर देना। मेरे हाथ रस्सी में से काट देना। किस शराइत के साथ में इस्माइल सलाम को मिटाया गया। तेज छुरी आपने अपनी आस्तीन से निकाली, चमकती हुई, जब चलाया उस नाजुक हल्कों पर वो छुरी चल न सकी, सुन रहे न चल सकी। रोने लगे, क्या खुदाबंदा हुक्म दिया है तो पूरा कर लेना, तेरे बंदे भी तो राजी है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, पूरी तारीख इंसानी के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह तक किसी पैगंबर की कुर्बानी इस अंदाज में ना हुई हो कि बाप ने अपने एक लौते एक बेटे को खुदा के हिल्क पर कुर्बान किया हो। ऐसा वाकया रूए जमीन पर ना हुआ था। मलके आला के फरिश्ते तकबीरें पढ़ रहे थे। खुदा बंदा ये कौन सा मंजर दिखा रहा है? ये खुदुन नबी, ये नबी क्या, एक नबी दूसरे नबी को सीधा करने के लिए खींच रहा है तेरे हुक्म से। खुदा ये कौन सा मंजर है? फरिश्ते बालिकाए खुदाबंदी में सिजदा रेज़ हो रहे थे और आवाजें बुलंद कर रहे थे, खुदा बंदा ये क्या दिखा रहा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को जमीन पर चट्टान पे पटका तो आपकी कुव्वत का ये आलम था कि तारीख बताती है छुरी से कपड़ा भी नहीं कटता खुदा के बंदो, मगर चट्टान टुकड़े दोगे। ये पैगंबर की ताकत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जज्बे में फरमाया, ए छुरी तो चट्टान के टुकड़े कर सकती है मगर मेरे नाजुक से बेटे के हल्के पर नहीं चल सकती। तो अल्लाह ने जब तुम बोलो भैया तुम इतनी दुनिया तरक्की कर गई, छुरी से कभी बात करे थे अपने अब्बा ने? अल्लाह के खलील की ताकत देखो, बेज़बान से बात की। एक छुरी क्यों नहीं चलती? छुरी ने आवाज दी। गुजरे खुदा वाला ज़बां खोल दे तो बेज़बां को जवा देता है। फरमाया छुरी ने, ऐ इब्राहिम तुम एक मर्तबा कहते हो चलो, मगर तुम्हारा रब चली 70 मर्तबा कहता है खबरदार मेरे इस्माइल के गले पे मत चलना। क्या समझ में आ गया आपके? मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारे क्या समझ में आया? सुन लो। अब हुआ क्या, जिब्राइल को हुक्म दिया गया। पहले दिन इंतजाम हो जाता था, ये कारण में लिख देते भैया इतने बजे आ जाओ, रुका मिल गया तो इंसान को मालूम पड़ता कब शादी में जाना पड़ता। जिब्राइल को भेजा गया, जिब्राइल अभी छुरी चलने वाली है, जन्नत से में डालो। इतनी दूर जन्नत दिल्ली के पास, अमेरिका में, लंदन में। खुदा के बंदो सुनो, 7 आसमान के ऊपर जन्नत है। एक आसमान की मोटाई 500 साल का रास्ता है। एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल से के दूरी पर है। तो आप अंदाजा लगाओ, 7 आसमान उसके ऊपर जन्नत। अब एक अल्लाह वाले हैं, हजरत जिब्राइल खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा एक है हमारा। मगर खुदा वाले की ताकत देखो, हजरत जिब्राइल फरिश्ते हैं, खुदा वाले हैं। आग झपकने से पहले ये रफ्तार न अमेरिका के मिसाइलों में है, न चाइना के बमों में है। कसम खुदा की, करोड़ों साल का रास्ता आग झपकने में जिब्राइल ने तय किया और मिना के घाटी में मेले को बिठा दिया। तो गौस के बारे में सोच रहे हैं, वलियों के बारे में सोच रहे हैं, ये भी अल्लाह के वली अल्लाह नहीं है। जिब्राइल अल्लाह नहीं, अल्लाह वाले हैं। अरे बोलो ना, और सारी मखलूक में सबसे अफजल इंसान। तो अंदाजा लगाओ क्या बात है। जब छुरी चलाए तो मेंढा कट गया, सुने होंगे आपने, और खून का फुवारा मुंह पर आया। जब देखा इधर अल्लाह अकबर के नारे हो रहे हैं। ये हजरत जिब्राइल सलाम ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वो लिल्लाहिल हम्द। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, एक तस्बीह बन गई जो हम लोग अभी भी बकरा ईद में पढ़े है कि नहीं, तस्बीह तशरीक बोलते उसको। पता ना क्या था मालूम है, तुम्हारा क्या मालूम आपको मालूम?
جب اللہ نے کہا تھا قربان کر دو اپنے بیٹے کو، تو قربان کرنے والا بھی تیار، جو قربان ہونے والا تھا وہ بھی تیار، فرشتے دیکھنے کو لیے تیار منظر کو، مگر قربانی ادھوری رہ گئی، مینڈا کٹ گیا، اسماعیل بچ گئے۔ بولے حضرت ابراہیم کو بھی معلوم تھا خدا بچا بھی لیتا ہے، اسماعیل کو بھی معلوم تھا بچا لیتا ہے، قربان تو ہوئے نہیں۔ بابا نے تو وعدہ لیا تھا، خدا کے حکم پر چلے تھے ابراہیم، اسماعیل نے بھی وعدہ دے دیا کہ ابا صبر کرنے والا پاؤ گے، صبر کا مظاہرہ نہ ہوا۔ اب سنو کان کھول کر، یہ کربلا کا کیا وعدہ تھا؟ یہی وعدہ تھا، فرشتے بے چین تھے اسماعیل کو قربان ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے، اور کہہ رہے تھے مولا کیا منظر دکھاتا ہے، ایک نبی دوسرے نبی کو ذبح کر رہا ہے۔ تو صاحب روک دیا گیا، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، کا واقعہ ٹوٹا نہیں ہے، ابھی کا واقعہ ختم نہیں ہوا، عشق کی کتاب کی ابتدا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں پہ تو روک لیا گیا، لیکن کربلا میں وہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی جتنے بھی مکے میں رہنے والے تھے، یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی اولاد کی اولادیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت علی مرتضیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی اولادیں ہیں، یہ سب انہی کی اولادیں ہیں۔ بابا جان سے وعدہ کیا تھا تو قربانی تو ادھوری رہ گئی تھی نا، کہ حضرت اسماعیل کی قربانی خدا نے مانگی تھی، مینے کی قربانی ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کی نہیں۔ وہی خون حسین کے بدن میں تھا، حضرت قاسم کے بدن میں تھا، حضرت عباس کے بدن میں تھا، حضرت علی اوسط کے بدن میں تھا، علی اصغر کے بدن میں تھا، علی اکبر کے بدن میں تھا۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے سبوں نے، حضرت امام حسین نے فرمایا اے فرشتوں، میرا جد اعلیٰ اسماعیل کی قربانی دیکھنے کے لیے تھے نا تم، اب آؤ اور ملائکۃ الاعلیٰ سے دیکھو، انشاءاللہ من الصابرین کا جلوہ حسین پیش کرتا ہے۔ میرے بابا جان نے کہا تھا تم صبر کا جلوہ دیکھو، تو میں صبر کا جلوہ بتاتا ہوں، یہ دے رہا ہوں تمہارے سامنے، قاسم کو یہ دے رہا ہوں، علی اکبر کو یہ دے رہا ہوں، علی اصغر کو یہ دے رہا ہوں، میں اپنے خاندان کے افراد کو یہ پیش کر رہا ہے حسین اپنی قربانی، اور دیکھو کہ میرے بابا جان کی قربانی جو رک چکی تھی اس کی تکمیل حسین نے کر دکھائی۔ اس لیے آپ نے بڑے پیار کے ساتھ میں اس کو بیان فرمایا، سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی اسماعیل تو نہایت اس کی حسین تو ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام اس کی کتاب کی ابتدا ہے، اور اس کتاب کا آخری باب امام عالی مقام کی آل پاک ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں شہید ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان تقویٰ کی زندگی نصیب فرمائے۔ امام حسین کی زندگی کرب و بلا کی طوفانوں میں ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ تم پنکھوں کی راحتوں میں نماز نہیں پڑھتے، میں نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر تیروں اور تلواروں کے سائے میں نماز کا سجدہ کر کر کائنات کو بتا دیا کہ میں نے نانا جان کی زبان سے جو آسان سنی تھی، آج میں نے اس کی تکمیل کر کر سجدے میں بے نظیر سجدہ کیا۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، بہت ہے، ہزاروں سال دوسری پڑھی تھی، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا۔ حسین عقدہ اسلام حل کیا جس نے، وہی حسین دکھائی راہ وفا جس نے، فراز تیزہ پہ سجدے کیے ادا جس نے، لکھی ہے پور سے تاریخ کربلا جس نے، دلوں میں عظمت اسلام ابھارنے والے، تیرے نثار مقدر سنوارنے والے، حسین ناظم شیعت، حسین امام نیاز، حسین اپنے ہی جد کی ہے مستقل آواز، بقائے دین نبی تا ابد رہی ہے نماز، جو اپنے خون سے محکم بنائے تھی رکھتی، زمین کو ہو گئی معراج یوں جبی ہستی۔ یہ امام علی مقام کی پاکیزہ زندگی تھی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند گوشے رکھا، اور میں آپ کو بتا سکتا تھا ایک ایک کی شہادت اور تفصیل سے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جوان مقرر اور ماشاءاللہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ بڑے شہر میں رہنے والا انسان آپ کے پاس ہے، سادگی ہے، آپ ان کی قدر کیجیے۔ اور ہمارے ابراہیم بھائی نور، انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں میرے سامنے رکھی، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ یہاں پہ زمین پر ہمارے سلسلے قادریہ کے عظیم حضور تاجدار سنت حضور مفتی اعظمین کے قدم اس سرزمین نیر پہ پڑے ہیں۔ انشاءاللہ بزرگوں کے قدم جہاں پڑتے ہیں کبھی وہاں پر
بربادی نہیں آتی. عقیدے کی بھی انشاءاللہ قیام رہے گا اور ہرا بھرا یہاں کا نوجوان رہے گا. اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں میرے نوجوانوں, اذانوں کی قدر کرو, مسجدوں کو آباد رکھو, اور یہ یاد رکھو کہ یہ عاشورے کا دن ہو یا محرم کا مہینہ ہو, خوب اچھی اچھی چیزیں غربا میں, یتیموں میں, بیواؤں میں, بچوں میں رکھنا چاہیے. جو انسان عاشورے کے دن اچھا کھانا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, اللہ سال بھر کی برکتیں اس کے گھر کے اناجوں میں عطا فرما دیتا ہے. جب اپنے بچوں کو کھلانے میں اتنا ثواب ہے, اپنے قرب و جوار کے غریب بچوں کو کھلانے میں کتنا ثواب ہوگا. وہ اچھی اچھی چیزیں جو کیا کرتے ہیں, ایک بار بولنے قدر ختم ہو جاتی ہے. بولوں کیا آپ لوگ اس سے کچھ دینا لینا نہیں, سیدھی سیدھی بات. کیا کچھ سمجھدار لوگ ہیں, وہ 3 دن پیاسے رہ گئے, تم شربت نہیں رہے, ہم بھی پیتے وقت 3 دن پیاسے رہے, بھوکے رہے, وہ اور تم شربت پی رہے, کھچڑے کھا رہے, تو بات ہے. میں بولا بھیا اللہ کا کرم ہے, میں شکر کا مریض ہوں, خدا کے گھر میں تو اپنی ایڈورٹائز نہیں ہے, مگر میرے دل میں محبت ہے, میں روزہ رکھ لیا. مگر تاکہ ہم بولو اچھے کھائیں گے نا تم, ارے بولو نا کہ بھوکے نا روزے رکھ رہے تم, اچھی بات ہے روزے رکھو, روزہ کھولنے کے بعد میں کھلاؤ, بس کوئی تکلیف. وہ بھوکے رہ گئے, ہم نے بولے بھوکے نہیں رہے, وہ امتحان تھا, بھوکا رکھا ہے یزیدیوں نے. بے شک بے شک. تلوار تھی ان کے پاس تو تلوار کے پہرے لگا دیے, تیرے تھی تو تیروں کے پہرے لگا دیے, فرات کے اوپر کنارے پر پہرے لگا کر بولے جانور پی سکتے ہیں, پرند پی سکتے ہیں, چرند پی سکتے ہیں, حلال جانور پیے, حلال حرام پرندے پیے, ان کا گوشت کھانا حرام, مگر آل نبی کو پانی نہ پینے دیا جائے گا. تو ہم نے کہا کل بھی یزیدیوں نے پینے نہ دیا تھا, اور آج بھی جو روک رہے ہیں وہ بھی یزیدی بھی ساتھ رکھتے ہیں, یہ فتوے سے روک رہے ہیں اور وہ تلواروں سے روک رہے تھے. بے شک بے شک. یہ نہیں پینے نہیں دیے, کل بھی تم نے نہیں پینے دیے, آج بھی تم پینے نہیں دے رہے. اچھے سے اچھا پلاؤ اور ان کے نام پہ ثواب پہنچاؤ, وہ ثواب کی محتاج نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, ہرگز کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتا ہے بندہ جب تک کہ ایسی چیز کو خرچ نہ کرے جو اس کو اپسند کرتا ہو. آپ کھاتے, آپ بولو گڑ کا شربت پسند کرتے ہیں, بولے نہیں ہم تو روح افزا پسند کرتے ہیں. یہ روح افزا پلانا غریبوں کو حسین کے نام پر, اور اجدا سے عمدہ کھانا کھلا خدا نے دیا. تو پھر دیکھ آنے والے سال اللہ نے تم کو مجھ کو زندہ رکھا, پھر بولنا کہ حضرت دیکھو اللہ نے کتنی بڑھوتری دی ہے. خدا کے نام پر اور خدا والوں کے نام پر لٹاؤ گے نا, قسم خدا کی اللہ زندگی میں بھی برکتیں دیتا ہے اور مال میں بھی برکت دیتا ہے. تو ماں باپ کی قدر کرو, مسجدوں کو آباد رکھو, بزرگوں کے دامن کو تھامو. ہمارے بزرگ کل بھی امام حسین کے چاہنے والے تھے, فاطمہ الزہرا پہ چاہنے والے تھے, علی مرتضیٰ شیر خدا صحابہ کے چاہنے والے تھے. الحمدللہ ہم اسی راہ پہ رہیں گے اور اسی پہ اپنی زندگی میں گزاریں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق ارزانی فرمائے. وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبب غفور رحمت میری بھی زبانیاں ہیں, نہ فغاں کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے. وما علینا الا البلاغ. الذین